الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الصاغرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين हर सबकी हमको सलाम वहदानियत अलूहियत रुबूबियत एक अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए जो खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा है अल्लाह तआला बेशुमार दुरूद व सलाम इमाम कायनात इमाम आज़म इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व आला व माला पर मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों साथियों सामिआत मुकर्रमात माओ और बहनों आज
کا یقیناً آخری جمعہ ہے اور چند دن اور ہے کہ یہ مہینہ اپنی آپ و تاب کے ساتھ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان چند لمحات کے اندر، چند دنوں کے اندر جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں رہتی ہیں، اللہ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ مبارک کا مقصد پورا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا اور جنت کے اندر داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دیجیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو تم نے جو اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین سارے کے سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس اللہ کے لیے فرما بردار کر لو، مطیع کر لو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ رب کا عذاب تمہارے اوپر آن پڑے اور پھر تم کسی قسم کی مدد نہ کیے جاؤ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور تم پیروی کرو اس اچھی چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ اچانک اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے اوپر آ برسے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں سمجھ نہ ہو، تمہارے گمان میں بھی نہ ہو، تم بے شعور ہو اس بات سے کہ اللہ کا عذاب بھی ہمارے اوپر برسنے والا ہے۔ ان تقول نفسی یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، پھر جب رب کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے، اس سے پہلے کہ تم یہ بات کہو یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ کاش کہ میں اپنا سارے کا سارا جسم، اپنا سارے کا سارا نفس اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کے پہلو کے اندر گزار دیتا۔ فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، لیکن اب جو ہے میں ہوں خسارہ پانے والوں میں سے۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ کاش کا معنی دہراتا ہے کہ جس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں۔ آپ اتنے بڑے بڑے کافروں کو دیکھ لیجیے کہ جب ان کے اوپر رب کے عذاب کا کوڑا برسا، جب ان کا وقت مقرر پورا ہوا اور جب انہوں نے اللہ کے فرشتے کو روح قبض کرنے والے کو دیکھ لیا، ان کو یقین ہو گیا کہ اب جو ہے میرے لیے بچنا ناممکن ہے، اس دنیا سے میں رخصت ہونے والا ہوں۔ تو ان کے دلوں میں یہ خیال آیا، ان کے ذہنوں نے یہ بات کہی، ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوا کہ ہم بھی اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اب تمہارے ایمان کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، اب تمہاری توبہ کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، اب تمہاری اللہ کے ہاں رجوع کرنے کا
الخاسرین، بے شک میں جو ہوں البتہ خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں، برباد ہونے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا پھر انسان یہ خواہش کرے گا کہ اے اللہ کاش کہ تو نے مجھے ہدایت کے راستے پر گامزن کیا ہوتا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے نبی بھی آئے، اللہ کے پاک پیغمبر بھی آئے، اللہ کی پاک کلام بھی آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے طرح طرح کے معجزات دکھائے، اللہ کی آیات کو پڑھ کے سنایا، قیامت کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، جنت کا تذکرہ کیا، اللہ کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ تب تم لوگ اس چیز کو مذاق سمجھتے تھے، کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، تو کوئی پاگل کہتا تھا، کوئی ساحر کہتا تھا، جادو کرنے والا کہتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ یہ جو تم قرآن کی آیات تلاوت کر کے ہمارے سامنے پڑھتے ہو، یہ تو تمہیں آیا اپنی طرف سے، یہ گھڑی ہوئی آیات ہے، تمہارے پاس تو کوئی جن رہتا ہے جو تمہیں باتیں بتلا کے جاتا ہے، اور صبح کو تم ہمارے سامنے بیان کرتے ہو۔ دنیا کی زندگی کے اندر تو تم لوگ اس طرح کے تانے دیا کرتے تھے، اس طرح کے مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن آج جب وقت مقرر آیا تو تم اس بات کی خواہش کرنے لگے لو ان ہدانی اللہ، کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیتا، تو کیا ہوتا؟ لکنت من المتقین، آج میں رب کے ڈرنے والوں میں سے ہو جاتا، آج میں متقین لوگوں میں سے ہو جاتا، آج میں پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا، اور آج مجھے یہ موت کی سختیاں برداشت نہ کرنا پڑتی، آج میری روح جسم سے نکلتے ہوئے نہ کامتی، آج میں اسرائیل کو دیکھ کر اپنی طرف سے نہ بھاگتا، بلکہ اگر میں متقی ہوتا تو پھر میں رب کو پیش ہونے کے لیے حاضر ہو جاتا، پھر میں رب سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا۔ انی لکنت من المتقین، جب دنیا کے اندر تو ہدایت پر نہیں رہا، اب آخرت کے وقت کے اوپر بھی تیری ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر کہے گا او تقول حین تری العذاب، یا پھر وہ بندہ کہے گا اس وقت کہ جب عذاب کو، رب کے عذاب کو دیکھے گا، کیا کہے گا؟ لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، لو ان لی کرۃ، کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ پھر مہلت مانگے گا انسان، ہاں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اعلان کر دیا لا یؤخر الی اجل مسمى، اللہ رب العالمین جب وقت مقرر پورا ہو جائے تو پھر ایک سیکنڈ، ایک گھڑی، ایک لمحہ بھی انسان کو مہلت نہیں دینے والا۔ لا یؤخر، کسی قسم کی مہلت نہیں ہے، لیکن انسان جب ساری زندگی بغاوت کرنے والا، جب ساری زندگی اسلام والوں کو تنگ کرنے والا، جو ساری زندگی رب کا نافرمان رہنے والا، جو ساری زندگی اسلام کا باغی بن کے رہنے والا، جو ساری کی ساری زندگی دین اسلام کے اوپر طعن و تشریح کرنے والا، اپنے آپ کو مقدم کرنے والا، اسلام کو سے پلٹ ڈالنے والا اور اسلام کی بات کو سننا نہ گوارا کرنے والا، آج وہ بندہ کہے گا تھوڑا سا میرے لیے لوگ انکاری کر رہا کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، فاکون من المحسنین، اے اللہ میں نے قربان میں سے ہو گیا ہوگا۔ پھر کیا فائدہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا، پھر کیا فائدہ جب ان کے مقرر پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا، پھر کیا فائدہ جب روح قبض کرنے والے فرشتے کو دیکھ لیا، پھر کیا فائدہ کہ جب اللہ رب العالمین کے بلاوے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا، پھر انسان کی نہ توبہ کسی کام کی، پھر انسان کا رجوع کسی کام کا، نہ اسلام کسی کام کا، نہ ہی پھر اللہ کی اطاعت کسی کام کی، حتیٰ کہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا تھا، اور مال عطا کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، لیکن جب وقت مقرر پورا ہونے کو آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہیں، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا کا سارا مال جو ہے اللہ کے
کیوں؟ یہی میں نے خرچ کیا ہوا مال مجھے قبر کے اندر نفع دے گا، فائدہ دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر تو اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنا سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں تو پیش کر دیتا، خرچ کر دیتا، تو یہ سارے کا سارا مال اللہ قبول کر لیتا، لیکن اب تیرا وقت مقرر پورا ہونے کو ہے، لہذا اب مال میں سے تیسرا حصہ مجھے خرچ کرنے کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتا ہوں، اس کے علاوہ مال خرچ کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اگر انسان کہے وقت مقرر پورا ہونے کو کہ ساری کی ساری دولت کے خزانے لے لو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، اللہ رب العالمین کو نہ اس کے مال کی ضرورت، اللہ رب العالمین کو نہ اس کے کسی اور چیز کی ضرورت، اللہ کو اگر ضرورت تھی اس کے متقی ہونے کی، اس کے رب سے ڈرنے کی، رب کا تقویٰ اس کے دل میں پیدا ہونے کی ضرورت تھی، ابھی بھی چند لمحات باقی ہے۔ خدا کے لیے اپنے گناہوں کو اپنے اللہ سے بخشوا لو، اللہ کے لیے اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لو، اپنے رب کو منا لو، کیونکہ وہ مہینہ جا رہا ہے کہ جس کے اندر رب نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور جنت کے دروازوں کو کھول کر دیا۔ اپنے آپ کو اللہ کا مطیع بنا لو کہ وہ مہینہ کہ جس کے اندر شیطان کو بھی قید کر دیا گیا اور یہ مہینہ اپنی آپ و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے، معافی کے چند لمحات باقی ہے۔ ویسے تو پوری زندگی انسان کے لیے ہے کہ کسی وقت بھی معافی مانگ سکتا ہے، لیکن یہ مہینہ جو ہے اللہ رب العالمین کا، یہ ہمارے لیے ایک پیکج بن کے آیا کہ اس کے اندر تم نیکیاں کرو تو اللہ رب العالمین بڑھا بڑھا کے اجر کرے گا، اور اگر تم خرچ کرو اللہ رب العالمین بڑھا بڑھا کے اس کا بدلہ دے گا، رب کی طرف اگر رجوع کرو اللہ رب العالمین تمہارے رجوع کی طرف بھاگ کے آئے گا، رب کے لیے اگر تم توبہ کر لو تو پھر اللہ رب العالمین جلداً فوراً اللہ اس کے بندے کی توبہ کو قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرما دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے امید نہ ہونا۔ یہ اللہ کی رحمت جو ہے یہ اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین کے غصے کے اوپر اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کا غصہ بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، لیکن جب انسان اللہ رب العالمین کا مطیع بن جائے اور جب انسان اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ کر لے تو پھر اللہ رب العالمین کا غصے کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، غلطی کرنے والا ہے، غلطی سرزد ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی چیز کا بانی ہو جاتا ہے، لیکن آگے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے سب سے بہترین خطا کار غلطی کرنے والا وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر لے۔ بہترین خطا کار اس کو بیان کر دیا جو اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عینان، دو آنکھیں ایسی ہیں احرزہم النار، اللہ رب العالمین نے ان دونوں آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ وہ دو آنکھیں کون سی ہیں؟ دو قسم کی آنکھیں۔ ایک کام وہ ہے کہ جب اس سے غلطی ہوئی، بندے سے نافرمانی ہوئی، بندے سے کوئی گناہ ہوا تو پھر اس کو اس کے اوپر شرمندگی ہوگی، وہ نادم ہو گیا، پریشان ہوا، اللہ کے دربار میں آ گیا، اللہ رب العالمین کو اس نے پکارا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ کے سامنے گناہوں کا اعتراف کر دیا، اور اعتراف کرتے ہوئے آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا، جس آنکھ سے اللہ کے در سے آنسو کا ایک قطرہ نکل آیا، اللہ نے ایسی آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ آنسو نکلنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کے ڈر سے آنسو نہیں بہا سکتے، اگر تمہاری آنکھ سے آنسو نہ نکلے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ آنسو بہانے کا انداز تو پیش کر سکتے ہو، اللہ کے سامنے عاجزی تو پیش کر سکتے ہو۔ دل تمہارا اندر سے غمگین ہوتا ہے، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، انسان کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے کہ اب اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ اور دوسری آپ فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں محاذ کے اوپر میدان مقتل میں کیا وہ آنکھ رات کو پہرے کے اندر جاتی ہے، پہرا دیتے ہوئے وہ آنکھ بیدار رہتی ہے اللہ کے راستے کے اندر۔ اللہ نے ایسی آنکھ کے اوپر کی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، تو کیوں نہ یہ چند دن جوانی ہے، ہم بھی اپنی آنکھوں کے اوپر اللہ کی جہنم کے عذاب کو حرام کروا لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا مومنو اللہ کی طرف تم رجوع کر لو، تم توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں نے ایک گناہ کر لیا، اللہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، اللہ میں ایک گناہ کر بیٹھا، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور ساتھ میں اللہ کو واسطے دیتے ہوئے اے اللہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے بخشش ہونے کا واسطہ، اے اللہ تو غفور الحلیم ہے، تو ودود العلیم ہے، اے اللہ تو محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا سکھلائی اور فرمایا آخری جو تام راتیں ہوتی ہیں انسان کی، ان تام راتوں کے اندر یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، اور درگزر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آج میں بھی اپنے گناہوں کو درگزر کروانے آیا، اللہ میرے گناہوں کو درگزر کر دے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصی دعا سکھلائی ہے۔ یہ آخری عشرے کی جو تمام راتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اما جان صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا سکھلائی تھی، اور کثرت سے پڑھنے کا اس کو حکم ملا کہ اس کا مطلب بھی یہ ہے اللہ گناہ گار ہوں تو مجھے بخش دے، اللہ سیاکار ہوں تو ہمیں بخش دے۔ اور یہ چند لمحات پتہ نہیں کہ کس کی زندگی کے اندر یہ دوبارہ ماہ مبارک آئے، پتہ نہیں یہ کون سا ایسا خوش نصیب شخص ہوگا کہ جو اس مہینے کو پورا کر لے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان کے اندر ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے، ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا وہ ہے کہ اللہ جو ہم سے بچھڑ گئے مسلمان ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کی بخشش فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ ان سے درگزر کر دے، اے اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی گناہگار آج تیرے دربار میں بیٹھ کے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ تو بخشنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم پاپی ہیں، گناہگار، سیاہکار، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ بندہ اگر 2 قدم چل کے جائے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف 4 قدم آتے ہیں، بندہ اگر تھوڑا سا تیز چل کے جائے اللہ رب العالمین اپنے بندے کی طرف بھاگ کے آتے ہیں کہ شکر میرے بندے نے مجھ سے توبہ کرنے کی